خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 21 تک 11 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ صافات چل رہی ہے اور ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس کائنات کی مختلف ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور انسان اپنی عقل سے جب سوچتا ہے تو واقعی اسے لگتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، آسمان ہے، ستارے ہیں، یہ سب اتنی بڑی بڑی چیزیں جو کائنات کی ہے یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ اتنی بڑی طاقت اللہ پاک کے پاس ہے۔ اس طاقتور ذات کے ہوتے ہوئے پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان دوبارہ زندہ ہوگا، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو منکرین یوم قیامت، وہ طبقہ، وہ لوگ جو آخرت کے وجود کا انکار کرتے تھے کہ بھئی آخرت کیسے آ سکتی، انکار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ بھئی عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی۔ ایک آدمی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، پھر آپ کہو کہ ایک دن آئے گا یہ سارے ذرات ملیں گے، انسان بنے گا، اس میں جان آئے گی، پھر اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور پھر اس کے لیے جنت جہنم بھی ہوگی۔ یہ سب چیزیں تو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک مومن اور مسلمان کے، ہم اپنی عقل کے پابند نہیں، ہم تو اللہ پاک کے حکم پر ایمان رکھنے کے پابند ہیں، چاہے وہ چیز ہماری عقل میں نہ آئے۔ اور غیب کہتے ہی اسی کو ہے، مغیبات کہتے ہی اسی کو ہے جہاں تک انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہو سکے۔ اب قبر کی زندگی پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو بھئی قبر میں ایک زندگی ہے یا نہیں؟ کیا حدیث پاک میں نہیں کہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا؟ لیکن عقل مانتی؟ عقل نہیں مانتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ تا حد نگاہ یہ اپنی اس دنیاوی قبر میں ہوتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے۔ اس قبر میں اس کو جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی، اس قبر میں اس کے لیے جنت کے قالین بچھا دیے جاتے، اس قبر میں اس کے لیے جنت سے کھانے پینے کے اسباب اور سامان فرشتے لے کر آتے ہیں۔ یہ سب اس دنیا کی قبر میں مومن کے لیے ہوتا ہے، لیکن عقل میں نہیں آ رہی۔ عقل میں نہ آنے کی وجہ سے کیا نعوذ باللہ ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس لیے کہ یہ بات بتانے والی ہستی وہ اس کائنات کی سب سے سچی ہستی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ذات سچی نہیں ہو سکتی، لہذا جو آپ نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ منکرین قیامت نے قیامت کے دن کا انکار کیا اور اعتراض یہ کیا کہ عقل میں بات نہیں آ رہی۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے
سب سے پہلے تو ان کے اس عقلی اعتراض کا عقلی جواب دیا، عقلی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کو اس کی حیثیت اور اہمیت کا احساس دے کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فاستفتہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین سے، قیامت کا انکار کرنے والوں سے ذرا پوچھ لیں، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا یہ جتنی چیزیں ابھی پیچھے بیان ہوئی ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذہن کو حاضر رکھیے گا، چونکہ بات عقلی تھی، اللہ پاک ان کی عقل کے اعتبار سے جواب ارشاد فرما رہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کسی کے وجود کو دوبارہ جوڑنا اور زندہ کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھیں کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ آسمان سے وحی لے کر اترتے ہیں، پوری کائنات کے احکامات لے کر اترتے ہیں، کیا ان فرشتوں کو وجود دینا اور پیدا کرنا آسان کام تھا؟ ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کے بعد پورا عالم بالا کا نظام آسمانوں کے اوپر ہے، ایک آسمان زمین سے کتنا دور ہے، آج تک کوئی علم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ ہم جو زمین پر بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آج تک نہیں بتا سکتا۔ یہ سب تخمینے ہیں، اٹکل ہیں، اندازے ہیں کہ بھئی اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، 7 آسمان بنے ہیں، اور ایک آسمان کتنا بڑا ہے اور ہر آسمان میں کیا کچھ ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو کیا آسمان جیسی مخلوق کو بنانا اور مصنوعات کو پیدا کرنا آسان ہے؟ پھر ان آسمانوں کے اندر سورج بھی ہے، ان آسمانوں میں چاند بھی ہے، ان آسمانوں میں ستارے بھی ہیں، یہ سب چیزیں پیدا کرنا کیا آسان؟ تو بھئی یہ سارا نظام کس ذات نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور انسان اگر عقل پہ زور دے، اگر عقل ہی پہ چلنا چاہتا ہے تو عقل پہ فیصلہ کر لے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی اور وہ بات انسان قبول کر لے، لیکن یہ کہے کہ جی ایک انسان مٹی ہو جائے پھر مٹی سے دوبارہ انسان، یہ مشکل کام، یہ خلاف عقل چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ایک سوالیہ انداز میں کہ ان سے ذرا پوچھ تو لیں کہ یہ پوری کائنات کا نظام اگر میں چلا رہا ہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ وجود دے دوں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، بے شک ہم نے اس پوری انسانیت کو پیدا کیا ایک چپکنے والی مٹی سے۔ طین کہتے ہیں مٹی کو، لازب کہتے ہیں چپکنے والا، اس لیے کہ جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو مٹی کے ساتھ پانی مکس کرتے ہیں، گارا بنتا ہے، اور اس گارے کو سکھاتے ہیں تو پھر اینٹ بنتی ہے، دیواریں بنتی ہے، ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو فرمایا یہ انسانیت چپکنے والی مٹی سے بنی ہے۔ بل عجبت و یسخرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو تعجب ہے، آپ سے مراد آپ علیہ السلام کو اللہ مخاطب فرما رہے، آپ کو تعجب ہے ان کے انکار پہ کہ یہ کیوں آخرت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ویسخرون، دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے ان کافروں کی، منکروں کی، کہ وہ آخرت کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کے سامنے کوئی نصیحت کی کوشش کرے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور اگر کوئی معجزہ دیکھ لے پیغمبر کا تو یستسخرون، تو اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. معجزے کو جادو کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور پھر کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم ہو جائے گا مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. قل، اب اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب میں کہہ دیں نعم، کہ جی ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور یہ بھی سن لو کہ جس دن تم اٹھو گے تو ذلیل ہو کر اٹھو گے، اس لیے کہ آخرت کا انکار کیا، اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا، تو جب اس دن اٹھیں گے تو حالت ذلت میں ہوں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک وہ قیامت کا دن تو ایک ڈانٹ ہے. زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ. دیکھیں عجیب لفظ اور تعبیر استعمال کی، جیسے کسی جگہ پہ شور ہو رہا ہو اور کوئی نہیں مان رہا ہو بات، اور اتنے میں اس ادارے کا سب سے بڑا فرد آ کر ایک دفعہ کہے خاموش. اب اس کی آواز سنی اور سب کو سانپ سونگ جائے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ اتنے مضبوط ذمہ دار لوگ کہ ان کی ایک آواز پہ سب بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو گئے، ختم، سب خاموشی ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ قیامت جب آئے گی نا تو ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی، ایک دفعہ میں ہی سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے کہ اوہو، یہ تو ہم جس چیز کا انکار کر رہے تھے یہ تو نظر آ رہی ہے، آ گئی. وقالو، اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت اور بربادی. ھذا یوم الدین، یہ تو وہی بدلے کا دن آ گیا، بدلے کا جس کو ہم انکار کرتے تھے. ھذا یوم الفصل الذی، تو ان کو جواب میں کہا جائے گا یہ تو وہ فیصلے کا دن ہے الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ 11 آیتیں ہیں، اور ان آیات میں اللہ پاک نے منکرین قیامت کو جواب بھی دیا ہے، اور ان کو ان کی سوچ کے مطابق ایک تنبیہ کرنے کی اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف آیات ذکر فرمائی. تو ایک چیز دنیا میں ایسی ہوتی ہے دوستوں کہ جو نقل سے ثابت ہوتی ہے. نقل سے مراد یہ قرآن حدیث، یہ جو ہمارے پاس ہے. اب قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے یہ نقلی دلائل ہے. احادیث مبارکہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین ہے یہ نقلی دلائل ہے. اس لیے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ جی فلاں بات مجھے قرآن میں دکھا دے، کہاں نماز اور روزے کا ذکر ہے، آپ ان سے کہیں گے فلاں پارہ، فلاں سورت، فلاں آیت کھول دیں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ روزے کی فرضیت کہاں آئی. کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے جی قرآن میں کہاں پردے کا ذکر ہے، آپ ان سے کہیں ابھی قرآن کھول دو سورہ احزاب میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہاں مستورات کے پردے کا حکم آیا. یہ نقلی دلیل ہے. یا کوئی شخص کہے کہ جی کہاں پر ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، آپ کہیں کہ بھئی حدیث کی فلاں کتاب، فلاں جلد، فلاں صفحہ، فلاں حدیث نمبر کھولو، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. یہ نقلی دلائل کہلاتے ہیں. لیکن نقلی دلائل اس کو دیے جاتے ہیں جو نقلی دلائل کو قبول کرنے پر آمادہ بھی ہوں. لیکن سامنے کھڑا ہوا فتنہ اگر ایسا ہے کہ نہ وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو اہمیت دیتا ہے، نہ وہ نعوذ باللہ احادیث مبارکہ کو اہمیت دیتا ہے،
وہ کہتا ہے بھئی جو چیز میری عقل میں نہیں آ رہی میں اس کو کیسے قبول کر لوں؟ اور آج جو صورتحال امت کو درپیش ہے، یقین کریں ہمارے 90% فتنے وہ ہیں کہ جو نقلی دلائل کو سرے سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، قبول کرنا تو دور کی بات، وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے تو وہ سمجھانے والے سے متعلق اتنا خطرناک جملہ بولتے ہیں کہ بھئی ان جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، یعنی ختم، نعوذ باللہ۔ تو اب کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی کوئی ہمارے پاس کوئی اس کی کوئی لاجک ہو، کوئی عقلی دلیل ہو جس کو عقل مان لے، اس سے آپ ہمیں مطمئن کر دیں تو جی ہم مطمئن ہو جائیں۔ تو میرے اور آپ کی جو عبرت کی بات ہے اس میں وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں مومن وہ ہوتا ہے جو ایک اقرار اللہ پاک سے کر لیتا ہے نا، اللہ پاک سے ایک اقرار کر چکا ہوتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ان میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ شاید کوئی بھی عقل میں نہیں آ رہی، لیکن پہلا لفظ ہم نے کیا پڑھا؟ آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ پھر کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں بھی پہلا لفظ ہے آمنتو۔ تو مومن کا ایمان تو شروع ہی مغیبات سے ہوتا ہے، جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں، جو چیز عقل کے اندر نہیں آ رہی، لیکن یہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لا کر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے آج فتنوں کا زمانہ ہے، ہر باطل کی کوشش یہ ہے کہ اس امت کو اپنے دین کے منسوس یعنی جو طے شدہ باتیں اس کے مقابلے میں جری کر کے اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا مقلد بنا چکے ہیں کہ بس جو بات آئی سر جھکا دیتے ہیں، آپ ہر چیز کی دلیل مانگا کریں۔ آپ کہیں بھئی جب تک مجھے مطمئن نہیں کریں گے تو میں تو نہیں قبول کر رہا ہوں اس۔ تو بھائی جس چیز کو قرآن کہے حرام ہے، جس چیز کو حدیث کہے کہ وہ حرام ہے، اس پر ایک مسلمان کہے کہ جی مجھے مطمئن کریں گے تو میں مانوں گا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو ان آیات میں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، وہ 2 دفعہ لفظ استعمال ہوا تمسخر کا۔ تمسخر کے معنی آتے کسی چیز کا مذاق اڑانا۔ تو جب انسان نے کسی چیز کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو اس کا آسان طریقہ اور اس زمانے میں مہذب طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو مذاق کے اندر اڑا دیں، آپ اس کو مذاق کے اندر ٹال دیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، کہ بس وہ چیز ایسی ایک بے اہمیت سی ہو کر رہ جائے۔ آج بھی ہمارے ماحول میں بہت ساری باتیں ہیں، الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، ہم ایسی کچھ چیزیں طے کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم فارغ بیٹھتے ہیں نا تھوڑا ذہن کو فریش کرنے کے لیے، تو وہ تعبیرات استعمال کر کے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، دین کے بہت سارے شعائر کو سامنے رکھ کر ہم اس کو ایک مزاحیہ لفظ کا لباس پہنا کر اپنی ریفریشمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اپنے دماغ کو ایک تفریح دیتے ہیں۔ اس لیے ایک خطرناک چیزیں ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی مسجد پر آ جاتا ہے، کبھی کوئی مدرسے پہ آ جاتا ہے، کوئی داڑھی ٹوپی پہ آ جاتا ہے، کوئی عمامے پہ آ جاتا ہے، کوئی علماء پہ آ جاتا ہے، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے جذبات میں، چونکہ مجلس تو گرمانی ہے، مجلس کو تو پورا کرنا ہے، لہٰذا ہم بھی ان الفاظ کے ساتھ الفاظ ملا کر ہاں ہوں کر کے اس کر دیتے۔
یہ دین کے ساتھ تمسخر قرآن کریم سے جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. ہمیں بڑی احتیاط کرنی. بعض دفعہ انسان خدا نخواستہ ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے اس کا اثر بہت ساری چیزوں پہ پڑ چکا ہوتا. اس لیے آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن عابدین شامی اس امت کے بہت بڑے فقیہ گزرے. انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے فتاوی شامی میں. انہوں نے لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر مسلمان احتیاطاً ہر سال اپنے نکاح کا اعادہ کیا کرے. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ یہ تو شکر ادا کریں کہ علماء ہر مسئلہ بیان نہیں کرتے، ورنہ تو میرے خیال میں سال کے ہر دن ایک نکاح کی مجلس تو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ بھئی آج فلاں کے نکاح کو جو ہے نا تازہ کیا جا رہا ہے، آج اس کے نکاح کو تازہ. تو علامہ شامی نے یہ بات کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں حضرت نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ 12ویں صدی کے عالم ہیں، ہم 14ویں صدی میں چل رہے ہیں، 200 سال پہلے کے. وہاں حضرت نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جتنا زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے ہماری زبانیں بے احتیاط ہو گئی. بہت دفعہ ہم ایسا جملہ بول چکے ہوتے ہیں جس سے ایمان جا چکا ہوتا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو احتیاط اس میں ہے کہ کریں. لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، معمول بہا نہیں ہے، یہ ان کی ایک رائے ہے. میں نے آپ حضرات سے صرف اس لیے عرض کیا کہ امت کے علماء نے، فقہاء نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی اس درجے میں فکر کی کہ زبانیں بے احتیاط ہو گئی. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہر آدمی نہ تعلق کے قابل ہے، نہ مجلس کے قابل ہے، نہ یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، ہم ان باتوں کا حصہ بن جائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.